انیس صاحب، سوال آیا ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ لائف پالیسی ہولڈر کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کے وارثان کے پاس اس کی پالیسی کی فائل اور اس کی ادا کردہ قسطوں کی رسیدیں موجود نہ ہوں تو وہ ڈیتھ کلیم کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ یا صاحب، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پالیسی ہولڈر کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے، صحیح، نہ پالیسی فائل کی صورت میں اور نہ رسیدوں کی صورت میں، تو اب اس کے ورثاء کیسے کلیم اپلائی کریں گے؟ یعنی کہ ان کے ورثاء کو یہ پتہ ہے کہ ان کا جو فوت ہو جانے والا شخص ہے اس کی پالیسی تھی، جی، لیکن پالیسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھی، کہاں ہے، اس کے کاغذات کہاں ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ۔ جی، تو اس کا سادہ سا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمارے اسٹیٹ لائف کے زونل آفس میں آئیں، ٹھیک یا ہے، کسی بھی جاننے والے اسٹیٹ لائف کے نمائندے سے رابطہ کر کے اپنے مرحوم شخص کا پالیسی نمبر ٹریس کروائیں بذریعہ CNIC نمبر۔ اچھا، یعنی کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ کسی بھی اسٹیٹ لائف کے زونل آفس میں جا کے اگر CNIC نمبر کے اگینسٹ پالیسی نمبر ٹریس کرنا چاہتے ہیں تو بآسانی کر سکتے ہیں۔ صحیح، جیسے ہی آپ کے پاس پالیسی نمبر آئے گا تو پالیسی کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس تفصیلات سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ ڈیٹ آف ڈیتھ پہ کیا یہ پالیسی انفورس تھی۔ صحیح، اگر تو یہ پالیسی انفورس تھی تو بالکل آپ کو کلیم ملے گا۔ ٹھیک اب ہے، کلیم حاصل کرنے کے لیے پالیسی کی دستاویز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے اخبار میں ایک ایڈ دینا ہے گمشدگی کی اطلاع کی صورت میں۔ صحیح، اس کا فارمیٹ بھی آپ کو PHS ڈپارٹمنٹ سے مل جائے گا، جس کا متن یہ ہوتا ہے کہ پالیسی ہولڈر کا نام، اس کی رہائش کا پتہ اور پالیسی نمبر کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ کاغذات گم گئے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو اسٹیٹ لائف ان کے ورثاء کو ڈیتھ کلیم ادا کر دے گا۔ صحیح، 1 مہینہ انتظار کرنے کے بعد جو اس کے کلیمنٹ ہیں، یعنی جو وارث اپلائی کریں گے، وہ 2 اسٹیمپ پیپر لیں گے 100 روپیز کے، ٹھیک ہے، جس پہ ایک فارمیٹ پرنٹ ہوگا، وہ بھی آپ کو PHS ڈپارٹمنٹ سے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، نیوز پیپر مکمل اور دونوں اسٹیمپ پیپر آپ دونوں کو اکٹھا کر کے ہمارے ڈیتھ کلیم ڈپارٹمنٹ میں اسے جمع کروائیں۔ جیسے آپ جمع کروائیں گے تو آپ کو وہاں سے کلیم فارمز مل جائیں گے، ان کلیم فارمز کو آپ مکمل کر لیں اور پھر اس کو اپلائی کر دیں۔ اس کے ساتھ ضروری کاغذات لگائے جاتے ہیں، جیسا کہ مرحوم کا CNIC، کلیمنٹ کا CNIC، FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، CNIC کینسلیشن سرٹیفکیٹ جو نادرا کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، اسی طرح یونین کونسل کی طرف سے جو آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس کی کاپی آپ نے لگانی ہوتی ہے۔ اگر تو مرحوم کا انتقال کسی ہاسپٹل میں ہوا ہے جو کہ انڈر ٹریٹمنٹ تھے تو میڈیکل اٹینڈنٹ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، جو کہ کلیم پیپرز کے اندر ایک فارم ہوتا ہے جس کو آپ نے ڈاکٹر سے، متعلقہ ڈاکٹر سے فل کروانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بیمہ شدہ شخص کسی جگہ پہ ملازمت کرتا تھا تو وہاں کے امپلائر سے سرٹیفکیٹ بھی لینا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کاغذات مکمل کر کے جب آپ جمع کروائیں گے تو آپ کا کلیم پروسیس ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس میں جو آپ سوال کر رہے تھے اصل میں ڈاکومنٹ کا کہ وہ بھی نہیں ہے، رسیدیں بھی نہیں ہیں، تو یہ سٹارٹنگ سے ہم نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے CNIC سے جو ہے پالیسی نمبر ٹریس کرنا ہے، کسی بھی زون سے آپ ٹریس کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے نیوز پیپر میں ایڈ دینا ہے، اور نیوز پیپر میں جو ایڈ دینا ہے اس کا متن اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو وہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں جو متن آپ نے پرنٹ کروانا ہے، پھر فارمیٹ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ اب اس سارے پروسیس میں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہو تو بلا جھجک اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ بہتر خدمات فراہم کریں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔